مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے 1997 کا. سردیاں تھیں، صحرا میں تھے، پانی ختم ہو گیا، پیدل چل رہے تھے، گدھا ساتھ تھا، اس پہ سامان لدا ہوا تھا. ایک جگہ نا تھوڑا سا پانی آیا، میں پانی میں پاؤں ڈبو کے کھڑا ہو گیا، اتنا چل چل کے پاؤں گرم ہو گئے. وہ پانی پینے کے قابل نہیں تھا، گندا پانی تھا. تحت نظر صحرا ہی صحرا ہے، اور ہم تارے پہ چل رہے تھے، قطب تارے پہ چل رہے تھے، قطب تارا ہی ہماری منزل تھی، اسی پہ چل رہے تھے. اچھا پانی ختم ہو گیا، اب ہم پریشان. ایک آدھ کا وضو تھا، قطب تاری کی سمت کا پتہ کر کے ہمیں احساس تھا کہ یہ قبلہ ہے. وہاں کوئی قبلے کا پتہ نہیں ہے، ہر طرف تحت نظر ریت ہی ریت ہے، ہیبت ناک منظر ہے، خوفناک. اور گدھے اوپر منڈلا رہی ہوتی ہیں. بندہ گرا اور ابھی اس کی سانس نہیں نکلتی اور گدھے نوچنا شروع کر دیتی ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے ڈھانچے دیکھے ہیں، ہڈیاں پڑی ہیں. پھر ان ہڈیوں کو بھی جانور آ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، کھانے والے. پھر صرف موٹی اور بڑی ہڈیاں بچ جاتی ہیں، باقی کچھ بھی نہیں بچتا. میں نے وہاں ایک نظارہ دیکھا تھا اپنی زندگی میں. جب ہمیں پیاس آئی نا، ہم کئی دنوں سے سفر کر رہے تھے، کوئی مہینہ سوا مہینہ ہو گیا تھا سفر کرتے ہوئے. صحرا کے اندر کوئی دنوں کا سفر تو نہیں تھا، وہ تھا سوا مہینے کا سفر. وہ آج تک گدھ نہیں دیکھے. جب ہم پیاس سے نڈھال ہو گئے، گدھ ہمارے اوپر منڈلانے لگے، گدھوں کو پتہ چل گیا یہ پیاسے ہیں اور ابھی گرنے والے ہیں. اور ہم میں سے 3-4 بندے گر گئے تھے، بس ایسے پکڑے پڑے، بس سانس ہل رہی تھی، ان کی سانسیں ہل رہی تھی. اور جو ہمت والے تھے وہ تھے. اب طے ہوا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سورۃ یاسین پڑھے. 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سورۃ یاسین پڑھے، یہ طے ہوا. بس جن کو یاد تھی، جن کو نہیں تھی، ان سے کہا بس دعا کریں نفل پڑھ کے حاجت کے. اور مجھے یہ بتائیں، اس وقت میں نے بیٹھ کے وہاں دعا کی ہوگی، اور وہاں کا جو درد ہوگا، اور وہاں کا جو غم ہوگا، اور وہاں کی جو کیفیت ہوگی، اس درد اور کیفیت کے بارے میں آپ کوئی ترجمہ کر سکتے ہیں؟ اچھا نڈھالی تھی، مجھے یاد ہے میں نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے نا، ایسے ہاتھ پہ ایسے میں گھٹنوں پہ رکھ کے ایسے مانگ رہا تھا کہ اللہ پانی دے دے. وہاں کا ایک صحرائی بھی ہمارے ساتھ تھا، صحرائی، اور وہ بھی بے بس ہو چکا تھا. حالانکہ صحرائیوں کے پاس بڑی تدبیریں ہوتی ہیں. ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا بوزر آ رہا ہے، بوزر. ایسے اس نے نا اپنے کانوں کو زمین کے ساتھ لگایا، کہنے لگا کہ 30-40 میل کی آواز میں کانوں سے سن لیتا ہوں کہ گھوڑا ہے، گدھا ہے، کیا ہے. کہنے لگا پانی آ رہا ہے کہیں سے. بتائیے پانی کہاں سے آئے گا؟ ٹینکر پانی کا وہاں کی جو چیک پوسٹیں ہوتی ہیں ان کو پانی سپلائی دیتا ہے. اچھا تھوڑی دیر ہوئی، خود آواز ہم نے بھی سننا شروع کی. کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے، اور سامنے آ گیا اور وہ ہماری طرف آ کے رکا، اور فوراً اس نے پوچھا پانی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. انہوں نے پیچھے سے ایک ٹونٹی کھولی اور جی بھر کے پانی پیا، برتن بھرے، بوتلیں بھری، اور اس کے بعد وہ اپنی منزل پہ چلا گیا. 2 رکعت نماز نفل پڑھے حاجت کے، اور اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی. میں نے صحراؤں سے لے کر ویرانوں تک، ویرانوں سے لے کر جہازوں تک اس کو آزمایا ہے. ہر جگہ یہ نفل کمال ہے. میرے پاس کوئی بھی بندہ آئے کہ میں نے نیا گھر بنایا ہے، کیا کروں؟ میں کہتا ہوں 81 دفعہ مل کے سورۃ یاسین پڑھ لو، دعا کر دو، اللہ تیرے گھر میں برکت دے دے. صلحاء کا یہ معمول ہے، اولیاء کی ترتیب ہے. وقت کے بڑے بڑے ابدال، غوث، پہنچی ہوئی ہستیاں، جنید بغدادی جیسے، حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ جیسی بڑی بڑی ہستیوں کی خانقاہوں میں صبح نماز فجر میں کسی سے بات کیے بغیر سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی. پھر اللہ کی بارگاہ میں فریادیں پیش کی جاتی تھی. اب تو اتنا طاقتور عمل کر چکے ہیں، اور جس کے فضائل احادیث میں ہیں.
یہ جو صبح سورۃ یاسین پڑھے گا شام تک کے کاموں کی کفایت اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، آپ کا گھر، آپ کے بچے، بیوی، کام، کاروبار، ذمہ داریاں، سارا نظام میرے رب کریم نے اپنے ذمے لے لیا، اور وہ سچوں کا سچا ہے اور وہ وعدہ نبھانے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تیرے کاموں کی میں نے کفایت کر دی۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اس سورۃ یاسین کے ساتھ فیصلے ہیں۔ اب میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ جب بندہ پہلی دفعہ سورۃ یاسین کی صرف یاسین پڑھتا ہے نا، یاسین، یہ حروف مقطعات ہے، اور اس کا علم، اس کا مفہوم، اس کا معنی واللہ عالم بالصواب، اللہ اور اللہ ہی جانے، اور اس کا علم جانے۔ جب یہ یاسین پڑھتا ہے نا، یاسین، فرشتوں کی ایک طاقتور جماعت ہوتی ہے جو کہتی ہے مولا اسے کوئی خبر نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، یہ لا علم ہے، اور مولا تجھے علم ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا نفع کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کے فائدے کتنے ہیں، اور اس سے کتنے مسائل حل، کتنی مشکلیں دور، کتنی پریشانیاں دور، کتنی ناکامیاں ختم، کتنی عزتیں، برکتیں اور قوتیں ملتی ہیں۔ مولا اس کا تو علم نہیں، تیرے علم میں ہے، اب تو اپنے علم پہ اس کو استعمال کر اور اس کو وہ ساری نعمتیں عطا فرما، ساری نعمتیں عطا فرما۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اکثر کم مانگتا ہے۔ اپنی نسلوں کے لیے اس دعا کے ذریعے، اس نفل کے ذریعے 3 چیزیں ضرور مانگے گا، ایک بخت، ایک مقدر اور ایک نصیب۔ جو بندہ کھانے کے دوران 7 بار سورت، 7 زمینوں کے خزانے، 7 آسمانوں کے خزانے اس کو ملیں گے۔ وہ چیز اصل تو ہے ہائی بلڈ پریشر کے لیے، ٹینشن کے لیے، ذہنی کھچاؤ تناؤ کے لیے، اور جس کو نیند چلی گئی ہو وہ پیس کر اس کے اوپر جو ہے چھڑک کے کھا لیں۔ تجربہ کار کہتے ہیں کہ ایک خوراک کافی ہے ہائی بلڈ پریشر جس کا کسی گولی سے کنٹرول نہ ہوتا ہو۔ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا کے دیکھیں، کمر کے لیے، پٹھوں کے لیے، مہروں کے لیے، اعصاب کے لیے، جسم کی طاقت کے لیے، اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے اور معدے کی تیزابیت کے لیے لاجواب چیز۔ ایک اور چیز عرض کروں گا، جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اکثر کم مانگتا ہے، اور اس کی اولاد کے المیے میرے پاس واقعات کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ میں یہ بات پھر دہراؤں گا، جس کے پاس مال وسائل زیادہ ہوتے ہیں وہ اکثر کم مانگتا ہے۔ غریب تو کہتے ہیں اللہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اللہ بچی بڑی ہو رہی ہے، اللہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ اسے مانگنا نہیں آتا غریب کو۔ غریب کے پاس اسم اعظم نہیں ہوتا، غریب کے پاس 5 سورہ نہیں ہوتا، غریب کے پاس مسنون دعائیں یاد بھی نہیں ہوتی۔ بہت کم ہوں گے، یقیناً یاد بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی دل کی آواز، وہ ہندی ہے یا سندھی، پنجابی ہے یا کوئی بھی ہے، وہ دل کی آواز سے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ اور جو مالدار ہوتا ہے اس کی نظر میں ہوتا ہے کہ یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہی نقصان ہوتا ہے۔ اپنی نسلوں کے لیے اس دعا کے ذریعے، اس نفل کے ذریعے 3 چیزیں ضرور مانگے گا، ایک بخت، ایک مقدر اور ایک نصیب۔ دیکھیے ایک بات عرض کروں، والدین اپنی نسلوں کو ٹرکوں کے ٹرک جہیز دیتے ہیں، سونا دیتے ہیں، چاندی دیتے ہیں، ڈائمنڈ دیتے ہیں، ہیرے دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں، جائیدادیں دیتے ہیں، بنگلے دیتے ہیں۔ کوئی دنیا میں مجھے ایک والد والدہ بتا دے جس نے اپنی نسلوں کو بخت بھی دیا ہو، نصیب بھی دیا ہو، مقدر بھی ہو، اس کی ڈگری کہیں ملتی ہے تو مجھے دے دیں آپ۔ یہ عرشی نظام ہے، یہ فرشی نظام نہیں ہے۔ کون سا نظام ہے؟ یہ عرشی تقسیم ہے، یہ فرشی تقسیم نہیں ہے۔ اور اگر عرشی نظام چاہتے ہیں تو یہ عرشی میں نے ایک عمل آپ کی خدمت میں دیا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص، اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھ کے اللہ سے خزانہ غیب سے مانگے۔ یہ عمل کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں اس کا حوالہ ہے، وہ حوالہ بھی دوں گا۔ اور اگر میری کسی عمل کا حوالہ لینا چاہتے ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ چلے جائیں اور ایک چیز لکھیں، اکابر پر اعتماد، میرے ہر عمل کا حوالہ ملے گا، قرآن سے، حدیث سے، تفسیر سے، محدثین سے، مفسرین سے، اولیاء سے، صالحین سے، ہر کتاب کا ہر حوالہ انشاءاللہ کوشش ہے وہاں اکابر پر اعتماد لکھیں گے۔ 2 نفل یہ زندگی کا حصہ بنا لیں، 2 نفل۔ ایک حدیث سناتا ہوں پھر ایک عمل بھی دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے ہر لقمہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ میں صحت بنوں یا بیماری بنوں،
ہر لقمہ پوچھتا ہے. وہی کھانا گھر میں بنا ہے, پکا ہے. ایک بندہ بیمار ہو گیا, سارے بیمار نہیں ہوئے. کہا کھانے سے بیمار ہوا, نہیں کھانے سے ہوتا تو پھر سارے ہوتے. ایک عمل ہے جو بندہ, یہ میں نے سندھ کے ایک پرانے ایک علاقے سے بڑی مشقت کے بعد لیا تھا, اور میرے ٹی وی پروگرام میں 2020 کے رمضان میں اس کے پروگرام پڑے ہوئے ہیں کہ میں نے کتنی مشقت سے یہ عمل لیا تھا 2020 کی ریکارڈنگ میں, کرونا میں. تو جو بندہ کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھے گا, کھانا بھی کھاتے رہیں سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں, صرف 7 بار. بس اس کے چھوٹے سے فائدے بتاؤں گا. زیادہ فائدے لینا چاہتے ہیں تو آپ اپکری کی سائٹ کو ذرا کنگال لیں, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے. 7 زمینوں کے خزانے, 7 آسمانوں کے خزانے اس کو ملیں گے. ایک فائدہ, 7 زمینوں کی شفا, 7 آسمانوں کی شفا اس کو ملے گی. 7 زمینوں کی برکتیں اور 7 آسمانوں کی برکتیں اس کو ملیں گی. اور 7 زمینوں کے خیریں جو انبیاء کو ملیں, صدیقین کو ملیں, شہداء کو ملیں, صالحین کو ملیں, اولیاء کو ملیں, کتبوں کو ملیں, ابدالوں کو ملیں, غوثوں کو ملیں, کلندروں کو ملیں, نقیبوں کو ملیں, نجیبوں کو ملیں, ابراروں کو ملیں, صالحین کو ملیں. اللہ جل شانہ اس کو عطا فرمائے گا جو کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھے گا. کھانے کے دوران 7 بار. ایک اور چیز عرض کروں, وقت کی کمی. میرے پاس وہاں ہمارے لاہور میں بند روڈ ہے. بند روڈ کے ساتھ ایک صاحب ہے, ایک دم کرتے ہیں, اور دم کرنے والا دم نکل جائے گا, کبھی دم نہیں دے گا. میرا تو یہی تجربہ ہے. اچھا, شوگر, ہائی بلڈ پریشر, لا علاج بیماریاں, بہت لوگ آتے ہیں دم کراتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہیں. ہمارے ایک شیخ صاحب تھے, شیخ شفیق, میں نے ان سے عرض کیا, انہوں نے مجھے بتایا. میں نے کہا کسی طرح ان سے لے. کہنے لگے جی بابا بڑا ڈاڈا ہے, تگڑا ہے, وہ کسی کو دم نہیں دیتا, کہتا ہے پیسے نہیں لیتا, بس دم کرا جاؤ اور بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں نے کہا کوشش کر, پکا شیخ بن جا. اس نے کوشش کی. قدرت کا نظام یوں چلا کہ کسی کو فائدہ ہوا. اس نے کہا بابا جی مانگو, کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگے مجھے عمرہ کرا دے. ٹھیک. جب عمرے پہ جانے لگے تو اپنے بیٹے کو دم دے کر گئے کہ بیٹا لوگ آئیں گے, ان کو یہ دم کر دینا. وہ دم پیش کرتا. اور میں نے ابکری میں لکھا آج سے کئی سال پہلے, جو لوگوں کو فائدہ ہوا, جو لوگوں کو رزلٹ ملا. ایک چھوٹا سا واقعہ سنو. شادرہ لاہور میں اندر تنگ و تاریک گلیاں تھیں, سخت دھند تھی. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک بابا جی آ کے میرے سامنے ایسے بیٹھ گئے, بالکل عام سادہ سے بھی سادہ سے. تھوڑی سی بات ہوئی, میں نے کہا بابا جی کیا کرتے ہیں؟ کہہ رہے میں شادرہ چوک میں پھلوں کا ٹھیلا لگاتا ہوں, جوس بھی پھل بھی. اور کہنے لگے آپ کا جو دم ہے نا دیا ہوا, وہ لوگوں کو کرتا ہوں, بے بہا دنیا آتی ہے, لوگوں کو فیض ملتا ہے. میں بابا جی کون سا دم؟ کہنے لگا جرا تسی لکھیا سی رسالے میں. اچھا, یقین جانیے اس کو وہ الفاظ میں نے کہا پڑھ کے سنائیں. وہ الفاظ, اس کا لہجہ بھی اس کا ٹھیک نہیں تھا, پر یقین ٹھیک تھا. اصل یقین ہے. اور وہ دم میں نے اتنا پھیلایا. اور میں ان کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں, آپ اپنے اوپر دم کریں, اپنے کسی پیارے پہ دم کریں, کھانے کے بعد پڑھ لیں, چلتے پھرتے پڑھ لیں. کوئی بیماری, کوئی روگ, کوئی تکلیف اچھا نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیماری, روگ, تکلیف آپ کو نہ لگے. آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بیماری, کوئی ایسا دکھ تکلیف, آپ یہ پڑھ کے دم کریں. وہ 3 دفعہ سورت انا انزلنا, 3 دفعہ سورت انا اعطیناک الکوثر, بس یہ دم ہے. بس 3 دفعہ سورت قدر انا انزلنا اور 3 دفعہ سورت انا اعطیناک الکوثر, یہ دم ہے. اور وہ بابا جی یہی دم پڑھ کے لوگوں کو دیتے تھے, اور لوگ حیرت انگیز طور پہ صحت یاب اب بھی دم کر رہے ہیں. لیکن یہ دم میں نے پھر لیا, اس کو چھاپا, اس کو پھیلایا, الحمدللہ مخلوق خدا کو فائدہ ہے. ایک چیز اور خدمت میں عرض کروں گا. پہلے خواتین محنت بھی کرتی تھیں, مزدوری بھی کرتی تھیں, مشقت بھی کرتی تھیں, بچے بھی ماشاءاللہ زیادہ ہوتے تھے, اور گھر کے کام, لکڑیاں, گوبر, چکی, پانی, یہ ہوتا تھا. ان کے ساتھ ایک چیز تھی, آج وہ چیز دینا چاہوں گا, اور وہ مردوں کے لیے بھی ہے. وہ چیز اصل تو ہے ہائی بلڈ پریشر کے لیے, ٹینشن کے لیے, ذہنی کھچاؤ تناؤ کے لیے, اور جس کو نیند چلی گئی ہو. یہ نیند کا بٹن ہے, یا ہائی بلڈ پریشر نارمل کرنے کا بٹن ہے, معدے کی تیزابیت کے لیے لاجواب چیز ہے. جو کا دیسی دلیا لے لیں, جو کا دلیا دیسی, ٹھیک, وہ لے کے رات کو اس کو پکا کے رکھ دیں ڈھانک کے. صبح اٹھ پہ 1 چمچ السی کے بیج, السی بھی کہتے ہیں, السی بھی کہتے ہیں, عام سستی چیز ملتی ہے, وہ پیس کر اس کے اوپر جو ہے چھڑک کے کھا لیں. تجربہ کار کہتے ہیں کہ 1 خوراک کافی ہے ہائی بلڈ پریشر جس کا کسی گولی سے کنٹرول نہ ہوتا ہو. آپ اپنی زندگی کا معمول بنا کے دیکھیں,
कमर के लिए, पट्ठों के लिए, मोहरों के लिए, आसाब के लिए, जिस्म की ताकत के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के लिए और मैदे की तेजाबियत के लिए लाजवाब चीज है। जौ का दलिया और उस पे 1 चम्मच सुबह अलसी के बीज जो हैं वो अलसी के बीज वो छिड़क के आप देखें उसका क्या कमाल है और उसकी क्या हैरत अंगेज रिजल्ट है।